بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آج سے ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ کے گروپ میں ہر گروپ والے کیا کریں گے، ہر گروپ والا اپنی تیاری کر کے آئے گا اور روزانہ کے اسباق میں سے کچھ نہ کچھ سبق وہ ضرور پڑھا کرے گا انشاءاللہ. آج مسیح چلے پڑے آواز سے، بلند آواز سے، اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحلیمی حلیمی نے کہا یسمو استیفاء کل حرف ہر حرف کا حق ادا کرنا، ہر حرف کو مکمل طور سے ادا کرنا، اثبتہ القاری جس کو کہ قاری نے جس حساب سے ثابت رکھا ہے، لیکون قد اتا علی جمیع ما هو القرآن تاکہ وہ ان تمام کو بجا لے آئے جو کہ قرآن میں ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حرف بمعنی کیا، ادا. سمجھے کہ ہر ادا کو پورے طور پر سے کیا کرے، ادا کرے. ہر صورت کو مکمل طور پر سے کیا کرے، ادا کرنا مسنون ہے. جس صورت کو قاری نے کیا کر رکھا ہے، ثابت رکھا ہے. یعنی وہی جو آپ لہجے وغیرہ کی صورت حال ہے نا ائمہ کرام کے بارے میں وہ بیان کرنے جانا. جی. وقال ابن صلاح والنووی، اور ابن صلاح اور امام نووی نے کہا ہے اذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي أن لا يزال على تلك ألا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطا. جب قرآن میں سے کسی ایک کی تلاوت کو شروع کرے تو فینبغی تو مناسب ہے کہ اللہ یزال علی تلک القراءۃ اسی قراءت پر مداومت کرے، اسی قراءت پر پڑھے، مادام الکلام مرتبطا جب تک کہ کلام مربوط ہو، جڑا ہوا. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب قراء کرام ہے نا 17 ان میں سے کسی ایک کی قراءت شروع آپ نے کر دی، پھر کیا ہے آپ وہاں سے ہٹے نا جب تک کہ کیا کریں. جیسے آپ نے پڑھا رکوع ہے نا، رکوع قرآن شریف میں جو مختلف رکوع ہیں قائم کیے کیوں کیے گئے، جہاں سے جہاں تک رکوع کے بارے میں لکھا رہتا ہے کہ یہاں سے رکوع ہے تو وہاں پہ ایک بات گفتگو چل رہی ہوتی ہے. رکوع چینج جس کا مطلب کیا ہے، بات چینج ہو جا رہی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں بھی کسی رکوع کو شروع کیا ہے وہاں پہ بات ایک طرح کی چلے گی تو پورے رکوع میں کیا کریں، ایک ہی قاری کی بات قرات وہ کرتا رہے گا. ایسا نہیں امام حفص کی شروع کی 2 آیتوں میں، تیسری میں چل گیا کسی اور میں، چوتھی میں کسی اور میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بھی کچھ باتیں اس میں آگے ذکر کریں گے. فَإِذَا انْقَضَى ارْتِبَاطُهُ جب اس کا ربط ختم ہو جائے، کلام کا ربط ارتباط الکلام. جی. کلام کی ارتباط ختم ہو جائے، کلام کا ربط ختم ہو جائے تو فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةٍ أُخْرَى تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے کی قرات کو پڑھے، شروع کرے. جی. دوسری قرات شروع کرے، دوسرے کی بولیں گے تو بقراءۃ احد ہوتا، اخرى ہے نا تو یہ دوسری قرات مؤنث، دوسری قرات کو شروع کرے. والاولی دوامہ اور بہتر یہ ہے کہ اس کا اسی کو قائم رکھے علی الاولی پہلے پر. دیکھو عبارت دیکھ رہے ہیں، والاولی دوامہ علی الاولی. اولا مطلب پہلی والی جو قرات کی صورت حال ہے. تو انصب علیہ کیا ہے، یہی ہے کہ اس ایک مجلس میں کیا کرے، پہلے قرات پر وہ دوام برتے، اسی کو کنٹینیو کرے. کیا بول رہے ہیں، کنٹینیو، ہاں جاری رکھے اس کو. یعنی ایک محفل میں جیسے میں شروع کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، امام حفص کی قرات شروع کی، جتنے اس محفل میں جو کچھ پڑھنا چاہتا ہوں ایک ہی قاری کے مطابق پڑھوں. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام حفص کی قرات پڑھ لی اس کے بعد شروع کر دیا کہاں پہ امام حمزہ ہی، تو کہیں ابن عامر شامی کی تو کہیں کسی کی اور کی. یہ ایسی صورت نہیں، یہ اولا بہتر ہے. ورنہ وہ بھی صحیح کہ کیا ایک کلام کو شروع کیا تو اس کلام کا تعلق جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک ایک قرات کرے، اس کے بعد پھر دوسری کی کر لے. ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ بہتر یہ کہ ایک مجلس میں ایک ہی قاری صاحب کی کیا کریں، قرات کو آپ پڑھا کریں. یہاں حرف بمعنی کیا کر لو، قرات کا ترجمہ کر لو، اچھا ہو جائے گا. تو ہر قراءت کو پورے طور پر ادا کرنا جسے قاری نے ثابت رکھا ہے
یہ کیا ہے؟ مسنون ہے، تاکہ وہ کیا کرے؟ ان تمام صورت کو ادا کرنے والا ہو جائے جو کیا ہے قرآن کریم میں شامل ہیں، جو قرآن کریم ہے، بس ما ہوا قرآن. چلیں وَيُسَنُّ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ ہاں چلیں. وَيُسَنُّ الاستماع. اب مقابلہ دیکھنا ہے آپ لوگوں کا، گروپ وائز دیکھتے کون کیا کرتا ہے. اظہر بھائی کو اس گروپ سے نکال دیا جائے مسیح کی عمر سے، اس کے بعد مقابلہ اظہر بھائی کرائے گا. چلو ہاں. وَيُسَنُّ الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغة والحديث. لغت ہے بیٹا، لغت دیکھو کیا؟ لغت بھی چلے گا، لغت بھی ہے اور لغت بھی ہے. چلو لغتی والحدیث بحضور والحدیثی بحضور القراءتی. اور قرآن کریم کی قرأت کو غور سے سننا. قراءت کیا بولیں گے؟ قراءت. قرآن کریم کی قراءت کو یا غور سے تلاوت سننا. کو بہتر ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو کہتے ہیں قراءت بھی چلے گا. قرآن کریم کی تلاوت کو غور سے سننا مسنون ہے. وترک اللغت اور شور و شغف کو چھوڑنا. والحدیثی پورا ترجمہ ساتھ میں کرو بیٹے. شور و شغف اور گفت و شنید کو قراءت کے وقت ترک کرنا یہ مسنون و مستحب ہے. باری تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ آگے بڑھو بڑا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموشی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس امید سے کہ تم پر رحم کیا جائے. وَيُسَنُّ السُّجُودُ عِنْدَ قِرَاءَةِ آیَةِ السَّجْدَةِ. اور آیت سجدہ کی تلاوت کے وقت سجدہ کرنا سنت ہے. کتنے آیت سجدہ؟ 14. اچھا. قال النووی، امام نووی نے فرمایا الاوقات المختارۃ للقراءۃ افضلها ما كان في الصلاة ثم في الليل ثم الليل. کہ قراءت کے لیے سب سے پسندیدہ وقت افضلها اس میں سے سب سے بہتر نماز میں ہے، پھر رات میں. ثم نصفه الاخیری. صحیح ہے، بدل ہے جی. یہ بدلے استعمال ہے بیٹا، ٹھیک ہے سمجھ میں آیا نا؟ بدلے استعمال. چلیں پھر یہ رات کے نصف اخیر میں نصف اخیر دیکھو آگے دیکھیں ذکر کر رہے ہیں. وہی بین المغربی والعشاء محبوبۃ. یہ الگ جملہ. نصف اخیر کا مطلب یہ وقت سحر. کہاں شما ہے نا وبالاسحار هم یستغفرون. جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، جب کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کا وقت وہ وقت ہے. یا نصف آخر کا مطلب یہ ہے کہ آخر کی رات کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کر لیے، حصہ اول نکلنے کے بعد جو آ رہا ہے، لیکن زیادہ بہتر وہی ہے جو سحری والے اوقات ہے آگے آنے والے، کیونکہ اس پہ کئی آیت کریمہ موجود ہے. جی وہی بین المغربی والعشاء محبوبۃ. اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان زیادہ پسندیدہ ہے. کون؟ قرات. وافضل النہار بعد الصبح. اور دن میں جو ہے، دن میں صبح کے بعد یہ قرات کرنا افضل ہے، تلاوت کرنا افضل ہے. ولا تکرہ فی شیء من الاوقات لمعنى فیہ. اور اوقات معنی تنوین کی جو کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو اس کو تلاش کر لیا کرو یہاں کیا وجہ. کوئی وجہ نہیں ہے، معنی کیا ہے، اس میں مقصور ہے تو ہر حالت میں اس کا رہا وہی رہنے والا، تو پڑھ لیں. اور یہ اوقات میں سے کسی بھی وقت میں مکروہ نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ وجہ ہے. نہیں ولا تکرہ فی شیء من الاوقات. ان اوقات میں سے کسی میں بھی قرات مکروہ نہیں ہے کسی ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے اندر کا موجود ہے. یعنی اس میں قرات کے مکروہ ہونے کا کوئی معنی نہیں. ایک تعبیر ہے جو پیچھے اوقات جو گزرے، ٹھیک ہے نا، پیچھے اوقات بیان ہوتی نہیں، افضل ہوا فی الصلاۃ کرنا والا وغیرہ، یہ اچھی تعبیر ہے. ولا تکرہ فی شیء من الاوقات لمعنى فیہ. ان اوقات میں قرات کے مکروہ ہونے کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کیا مکروہ ہونے کا قول کریں. چلو واما ما رواه تیزی میں ابن ابی داؤد عن معاذ بن رفاعہ. اور وہ جو ابن ابی داؤد اور نے روایت کی ہے معاذ بن رفاعہ سے، عن مشایخہ، وہ معاذ بن رفاعہ وہ اپنے مشایخ سے روایت کرتے ہیں کہ انہم کریہوا القراءۃ بعد العصر، کہ وہ عصر کے بعد تلاوت کو مکروہ سمجھتے تھے، مکروہ جانتے تھے. وقالوا
اور فرماتے تھے کہ ہم دراست یہودی، وہ یہودیوں کے پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے. فغیر مقبول. تو یہ جو روایت ہے نا ابن ابی داؤد کے معاذ ابن رفاعہ سے، جو اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ بعض عصر جو پڑھنا کیا وہ مکروہ سمجھا کرتے تھے. سمجھنے کی وجہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ان اوقات میں یہودی کیا کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. ایسی کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب وہ دن بھر اگر وہ پڑھیں گے تو ہم پڑھائی چھوڑ دیں. غیر مقبول تو یہ ایسے ہوا باتیں غیر مقبول ہیں، ولا اصل لہ، اور اس کی کوئی اصل بے بنیاد بے اصل ہے. ویختار من الایام، ویختار ویختار من الایام اور یوم عرفۃ، عرفۃ اور ایام میں یہ پسندیدہ دن یوم عرفہ ہے، یعنی یوم عرفہ سب سے پسندیدہ دن یوم عرفہ، پھر جمعہ، پھر پیر شریف، جمعرات، ٹھیک ہے. ومن آشار، اور آشار مطلب یہ کسے ہے، عشروں دہائیوں میں. دہائیوں میں سے کون ہے، رمضان شریف کے اخیر کے 10 ہیں، اور شروع کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 ہیں. اور مہینوں میں کون ہے، رمضان المبارک پہلا جی ذی الحجہ کے. پانچ میں آیا نا والفجر ولیال عشر. تو ولیال عشر کی تفصیل میں کئی روایتیں موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں وہ مراد ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کے محرم شریف کے جو ہے نا شروع کے 10 دن ہیں وہی مراد دیے گئے ہیں انہوں کے ان تفصیلات کے ذریعے سے. اچھا ایک بات اور بیٹھے، نیچے ایک بات آگے آ رہی ہے، اس میں بول رہے ہیں پھر چلنا بھی. اس میں لکھا ہے ویختار الابتدائی لیلۃ الجمعہ. جمعہ نے کیا کہیں گے، جمعہ. جمعہ ہم لوگ ایسے بولتے ہیں، اصل عبارت کیا ہے، جمعہ. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ٹھیک ہے. ولختمہ لیلۃ الخمیس. ابتدا کرنے کے لیے کیا بہتر ہے، شب جمعہ، اور ختم کرنے کے لیے کیا ہے، جمعرات. اس پر تو عمل ہے الحمدللہ، اس پر عمل، اسی پر عمل ہے، حدیث پاک موجود ہے. مگر یہ ہے کہ میں ختم تو کرتا ہوں جمعرات کے دن، وہ نکل کر کے شب جمعہ، اور اسی وقت اسٹارٹ بھی کر لیتا ہوں جیسے ختم کیا وہاں اسٹارٹ. فقط روا ابن ابی داؤد ان عثمان ابن عفان انہ کان یفعل ذلک، کہ آپ ایسے ہی کیا کرتے تھے. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اس طرح کی روایتیں. چلیں جی آگے چلو. ایک بات اور بیٹے، باہر شہر کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، میں تلاش کیا نہیں پڑھا ہوا ہوں، تو آپ کو ایسے کہتا ہوں. نماز فجر کے بعد تلاوت کو لکھا ہے کہ بہتر نہیں ہے. وجہ اس کی ہے، جب آپ تلاوت کریں گے اس کی ایک علت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دوران تلاوت آیت سجدہ اگر آ جائے تو سجدہ واجب ہے. اب وہاں سجدہ کریں گے، اور اوقات مکروہہ میں سجدہ وغیرہ کیا ہے، اس سے ممانعت ہے. اس لیے اس ممانعت کی وجہ سے ان اوقات میں تلاوت بہتر نہیں ہے، منع نہیں. کیا لفظ استعمال کیا ہے، بہتر نہیں. تو یہ جو بات آئی نا عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کے بارے میں، کچھ سائنسی رپورٹ یہ بات بتاتی ہے کہ اس وقت جو ہے عموماً کیونکہ سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، سورج کی جو 3 اوقات بیان کیے گئے، ان اوقات میں کوئی مینٹل جو کام ہوتا ہے نا تھوڑا سا وہ ڈسٹربن ہوتا ہے. صبح کا تو ٹھیک ٹھاک ہے، دوپہر کے وقت اگر ہے، اگر آپ سر رکھیں گے سجدے میں تو اسی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دماغ کے ظاہر ہونے کا بھی خدشہ ہے. اس لیے ہماری شرط کیا کہتے ہیں، ابریتو بالظہر، الگ تفصیلات وغیرہ. تو عصر کے بعد نہ ہے پڑھنے والے سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمارے اساتذہ کا یہ معمول رہا ہے. مصباح صاحب کے پاس ہم لوگ گئے تھے کسی کام سے، صابیہ میں کتاب جب ہمیں نکالنی تھی، مساند امام اعظم، اس میں حضرت نے کہا کہ اب میں عصر بعد پڑھنا چھوڑ دیا ہوں. اب میں عصر بعد پڑھنا چھوڑ دیا ہوں، کہہ رہا کہ تب پہلے پڑھا کرتے تھے. یہی سمجھ بات آتی ہے. تو ان کا یہ معمول تھا، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا. چلو ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی نا، کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چلو اس سے آپ لوگ خود بھی حل بھی کرتے ہیں، گروپ والے تیار ہونا. جی چلو جلدی چلو، کہ پورا پڑھنا ہے یہاں تک. ہاں جلدی لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والافضل الختم اول النہار و اول اللیل، او اول اللیل، اول اللیل، اور ختم کرنا دن کے شروعاتی حصے میں یا رات کے شروعاتی حصے میں زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. لما رواہ الدارمی بسند حسن، جیسے یہ امام دارمی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت سعد بن وقاص سے ایک روایت کی ہے. وہ کیا ہے، وہ آگے روایت آ رہی ہے. اذا قال، انہوں نے کہا کہ اذا وافق ختم القرآن اول اللیل، ختم القرآن اول اللیل صلت علیہ الملائکۃ حتی یصبح، کہ جب ختم قرآن رات کے اول حصے کے مطابق ہو تو اس کا ترجمہ کریں گے رات کے اول حصے میں ہو تو ہو جائے گا.
یعنی ختم قرآن موافق ہو جائے اول حصہ میں حصہ میں، تو موافق ہونے کا مطلب کیا ہو جائے؟ ختم قرآن رات کے اول حصہ میں اگر ہو تو فرشتے کیا ہے صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، کیونکہ ملائکہ کی طرف جو صلاۃ کی نسبت ہو تو کیا مراد دی جاتی ہے؟ اچھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو تو رحمت، اور ہماری طرف سے دعا۔ چلیں وَإِنْ وَافَقَ ختم، اگر ختم قرآن دن کے اول حصہ میں ہو تو صلت علی الملائکۃ حتی یمسی، ملائکہ اس پر حتی یمسیہ شام تک یہ دعا کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس پہ بہار شد میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جاڑے کے دنوں میں رات لمبی ہوتی ہے تو ختم قرآن کے لیے رات مستحب ہے، بہتر ہے۔ کیوں کریں گے تو زیادہ فرشتے دعا کریں گے وہ لمبے وقت تک، کیا ہمارے علماء نے کام کیا ہے۔ اور گرمی کے ایام میں کیا ہے، دن بڑا ہوتا ہے تو دن میں ختم کرے شروع میں۔ غنیت المسلیہ کے حوالے سے انہوں نے بات لکھی ہے، بہار شد میں موجود ہے۔ چلو قال احیاء میں کہا کہ وَيَكُونُ الْخَتْمُ أَوَّلَ النَّهَارِ فِي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، یہ ختم قرآن احیاء مطلب احیاء علوم الدین، دیکھو احیاء علوم میں کتنا حوالہ آ رہا ہے، احیاء علوم الدین کا حوالہ ہے، امام جلال الدین سیوطی نے دی ہے، اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ احیاء مطلب احیاء علوم الدین، احیاء العلوم کے اندر ہے کیا ہے، کیا لکھو، کہ یہ دن کے اول دن میں فجر کی 2 رکعتوں میں ختم قرآن بہتر ہے، یکون ختم ہونا چاہیے اول نہار، چاہیے دن کے شروع میں، کب؟ فجر کی 2 رکعت میں، فجر کی 2 رکعت میں اول نہار میں ختم ہونا چاہیے، اور رات میں ختم کریں تو سنت مغرب کی 2 رکعت میں ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جب آپ نفل نماز پڑھیں گے تب۔ چلیں جی، وَيْسَمُّ صَوْمُ يَوْمَ الْخَتْمَةِ، اب یہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ مت کہیے گا کہ بھائی روزانہ آپ فاتحہ کرائیے گا، ہم لوگ کو بلائیے گا، شیرنی کھلائیے گا۔ چلو ختم قرآن کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے، جس کو کہ ابن ابی داؤد نے یہ تابعین کی جماعت سے نقل کی ہے، ایک جماعت سے ایک جماعت سے تخریج کیا ہے، وَأَنْ يَحْضُرَ أَهْلَهُ، یحضر احضار حاضر کرنا، يُحْضِرَ أَهْلَهُ وَأَصْدِقَائُهُ، کہ وہ اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کو، اہل و عیال اور دوست و یار، دوست و احباب، کو اچھا ترجمہ ہو جائے گا نا، اسے تو یہ ترجمہ کی سیٹنگ ہے، اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو جمع کر لے، بس یہی ہے کہ عبدالحنان بھائی کو نہ بلائے۔ چلیں طبرانی نے حضرت انس سے یہ تخریج کی ہے کہ انه كان اذا ختم القرآن جمع اهله ودعا، کہ جب وہ ختم قرآن کرتے تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے۔ حدیث پاک ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں دعا تو کرتا ہوں الحمدللہ سب کے لیے، تو روزانہ اس کے بعد جمعہ کے دن شب جمعہ مغرب کے بعد بیٹھ جائے کہ مسجد میں۔ جی چلیں جی آگے۔ ابن ابو داؤد نے حکم بن عتیبہ سے روایت کی ہے، یہ تخریج کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارسل الی مجاہد وعندہ ابن ابی امامہ، کہ مجھ پر میرے پاس مجاہد کو بھیجا گیا اور ان کے پاس جو ہے ابو امامہ تھے، ابو امامہ تھے مجاہد کے پاس۔ وقال، اور ان دونوں نے کہا، مجاہد اور ابن ابو امامہ نے کہا، انا ارسلنا الیک، میں آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں، لأننا اردنا ان نختم القرآن، کہ ہم ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم قرآن کریم کو ختم کریں، تو با ہمارا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہم ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں۔ والدعاء یستجاب عند ختم القرآن، ختم القرآن، اور ختم قرآن کے وقت دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس اوپر آیت نا یہ جب قرآن شریف کو ختم کرتے لوگوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے، اس پر ایک اور روایت انہوں نے پیش کر دی، وہ دعا یستجاب عند ختم القرآن۔ چلیں اور مجاہد سے تخریج کی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ کانوا یجتمعون عند ختم القرآن، کہ وہ ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے، جمع کرتے، ویقول، اور کہتے، عندہ تنزل الرحمۃ، عندہ تنزل یا تنزل دونوں آئے گا، تنزل الرحمۃ، تنزل پڑھیں گے تو اصل میں کیا ہوگا؟ تنزل، ایک تاء کو ہم نے کیا کر دیا؟ عند ذکر الصالحین تنزل یا تنزل الرحمہ، یہ حدیث پاک نہیں ہے بلکہ
یہ قول ہے جی، نہیں یہ نہیں جو میں پڑھا ہوں ذکر سارے تنزیل الرحمن. چلو بیٹا آپ یہاں سے گاڑی چل رہا ہوں تیزی کے ساتھ میں مکمل کرنا ٹھیک ہے نا. کہاں سے دیکھے تھے؟ پورا دیکھے تھے ماشاء اللہ بارک اللہ. چلو دیکھو چلو پڑھو تو پھر لیکن جلدی ختم کرنا رہے گا. کب ہو گئے؟ چلو دیکھو بیٹا اب یہاں سے کیا ختم قرآن میں جو ہے نا آخر میں والضحیٰ سے لے کر آخر تک کے تکبیر کہنے کے بارے میں روایتیں آئی ہیں تو اس کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں. دیکھو وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ مِنَ الضُّحَىٰ إِلَىٰ آخِرِ القرآن. سورہ ضحیٰ سے آخر قرآن تک تکبیر کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وَهِيَ قِرَاءَةُ الْمَكِّيِّينَ اور یہ مکی قرہ کی کیا ہے؟ قرأت ہے. مکی میں سے ایک کا ہی نام آتا ہے بیٹا ابن کثیر مکی سبا میں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور قرآن کرام ہے. آپ صفحہ نمبر 20 میں آئیے تو ذرا پڑھا لکھا ہے وہ بھی مکہ لکھا ہے نا کہ بہت سارے وہ قرآن کرام جو قرأت میں مشہور ہوئے. مکہ میں کتنے لوگ مشہور ہے؟ عبید بن عمیر، عطا بن ابی رباح، طاؤس ہے، مجاہد ہے، اکرمہ ہے، ابن ابی ملیکہ. ان سب کی قرأت میں کیا ہے کہ یہ جب ختم قرآن کیا کرتے تھے یہ سورہ ضحیٰ سے لے کر آخر تک تکبیر کہا کرتے تھے. کر لینا مسنون مستحب. اس پر کہیں روایت آ گیا ہے جلیلی دیکھو. اچھا امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ابن خزیمہ نے ابن ابی بزہ کے طریقے سے روایت کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اکرمہ بن سلیمان کو سنا. قال انہوں نے کہا کیا کہا؟ قرأت علی اسماعیل ابن عبداللہ المکی. میں نے اسماعیل بن عبداللہ مکی کے پاس قرأت کی. جب میں ضحیٰ تک پہنچا فلما بلغت الضحیٰ قال تو اسماعیل بن عبداللہ نے کہا کیا؟ کبر حتی تختمہ تکبیر کہو یہاں تک کہ تم کیا کرو آخر تک پڑھ لو ختم کر لے جاؤ. فإني قرأت علی عبداللہ ابن کثیر. دیکھو ہے عبداللہ ابن کثیر مکی ابن کثیر مکی کیونکہ میں نے عبداللہ ابن کثیر کے پاس یہ فإنی کی روایت کن کی ہے؟ اسماعیل بن عبداللہ کی. کیونکہ میں نے عبداللہ ابن کثیر کے پاس جب قرأت کی تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا اور کہا کیا کہا؟ یہ ہر کوئی اپنے استاد کو کوٹ کر رہا ہے. جیسے میں بول رہا ہوں نا کہ میرے استاد نے یہ کہا ہے تو میرے استاد کو استاد نے یہ کہا تھا نہیں یوں گاڑی چل رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اب یہ عبداللہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرأت کی مجاہد کے پاس تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا. مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرأت کی کن کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس. انہوں نے مجھے کیا کیا؟ اس کا حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری تھے صحابہ کرام میں ان کے پاس میں نے قرأت کی تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا. کذا اخرجناہ موقوفا ایسے ہی ہم نے اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے. امام بہقی نے لکھا ہے. ثم اخرجہ البیہقی من وجہ آخر. پھر ایک دوسری وجہ سے امام بہقی نے ابن ابی بزہ سے مرفوعاً روایت کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا سپلیان سورہ ضحیٰ واما بنعمت ربک فحدث اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تکبیر تشریف. ہاں اس کو دوسری صورت ہر صورت کے بعد آخر تک. واخرجہ من هذا الوجہ من هذا الوجہ سے اشارہ کیا؟ مرفوعاً. ٹھیک ہے حالانکہ مشاور نے کون ہے؟ مرفوعاً. اسی مرفوع طرز پر یعنی لکھا آنے المرفوع. حاکم نے مستدرک میں اس کی تخریج کی اور اسے صحیح قرار دیا ہے. وصححہ اس حدیث پاک کو کیا قرار دیا انہوں نے؟ صحیح قرار دیا ہے. کیا ہے اس کی تفصیلات دیکھو آگے انہوں نے بیان کی. وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرٌ عَنِ الْبَزِّ اور امام بزی سے اس کے بہت سارے کیا ہے طریقے ہیں اس حدیث پاک کی. چلو موسیٰ بن ہارون نے کہا کہ مجھ سے بزی نے کہا اب مختلف طریقے ہیں تو اس کی کچھ طریقوں کو بیان کر رہے ہیں. مجھ سے کیا بزی نے کیا کہا؟ قال علی محمد بن ادریس الشافعی یہ امام شافعی کا نام ہے. محمد بن ادریس شافعی نے مجھ سے کہا کیا کہا؟ ان ترکت تکبیرہ فقط سنتا من سنن نبیہ کا. اگر تو تکبیر کو چھوڑ دے گا تو اپنے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. حافظ اماد الدین بن کثیر کہتے ہیں وہذا یقتضی تصحیح الحدیث اور یہ بات ان کا یہ فرمان اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ حدیث پاک کے لیے کیا ہے؟ تصحیح ہے. یعنی یہ فرمان امام شافعی کا حدیث پاک کے صحت پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ پہلے کیا آیا؟ موقوفاً پھر آیا مرفوعاً. تو آپ اس کے مرفوع کے بارے میں روایت ایسی سے لے کے آ رہا ہے جس سے کیا پتہ چل جائے کہ حدیث پاک صحیح ہے. چلو ویسن اذا فرغ من الختم ان یشرع فی اخرى عقب الختم. مسنون یہ ہے کہ جب ختم سے فارغ ہو جائے یعنی مکمل ہو جائے کر لے پھر اس کے ختم کے بعد دوسری مرتبہ کیا ختم کرنے کے لیے شروع کر دے. سمجھنا ہے؟ آسان عبارت ہے. ان یشرع فی اخرى فی ختمۃ اخرى عقب الختم عقب ختم الاولی ختم الاول. کس بنیاد پر؟ اس حدیث پاک کی بنیاد پر
جو امام ترمذی اور دیگر لوگوں نے اس کی کیا کی ہے؟ تخلیص فرمائی ہے۔ حدیث پاک کا ذرا دیکھو ترجمہ سے دیکھنا اس کا، احب الاعمال الى اللہ الحال والمرتحل الذي يضرب من اول القرآن الى آخره كلما حل ارتحل۔ حل يحل متى ہوتا اترنا نازل ہونا، قرآن میں آیا ہے ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ مرتحل کا مطلب رحلت سے آیا ہے، کیا کرنا؟ رحلت، سفر کرنا۔ اب یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے پسندیدہ کیا ہے؟ اس بندے کا عمل ہے۔ یہ الحال سے مطلب کیا ہے؟ اعمال الحال والمرتحل، یہ عمل الحال والمرتحل، اس میں عبارت موضوع ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے وہ اعمال ہیں، اس بندے کا اعمال ہے جو کیا ہے؟ کہیں کیا ہو جائے بھائی؟ کہیں ٹھہرے تو پھر وہاں سے پھر شروع ہو جائے۔ حل حل مطلب اترنے کے معنی میں یہاں کیا ہو جائے گا؟ کہیں اگر ٹھہرتا ہے، کچھ وقفہ لیتا ہے، دونوں طرح کر دو، اگر وقفہ لے تو پھر کیا ہو جائے؟ سفر شروع کر دے اس میں، یعنی پڑھنے کا سفر، عمل کرنے کا سفر، ٹھیک ہے نا؟ حل حل مطلب اترنا نازل ہونا، یعنی کہیں قیام کرے، کہیں ٹھہرے، اس کے بعد پھر کیا ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہو سمجھ بات آدمی بیٹھے کہ قرآن شریف کو روزانہ کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا پڑھتے نہیں، ایک جگہ چھوڑ دیا اس کے بعد بند۔ الحال المرتحل والی کنڈیشن ہماری کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کہہ سکتے ایکسٹرا بات کہ آپ پڑھنے کے بعد چھوڑے، مہینہ چھوڑے ہوئے ہیں، سالوں سال چھوڑے ہوئے ہیں، رمضان پہ رمضان پڑھائی کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل پڑھتے ہیں۔ لکھا آگے اس کی تفصیل آ گئی، الذی یضرب، الحال المرتحل کا بیان آ رہا ہے، صفت کاشفہ، یعنی وہ بندہ جو کیا کرے، یضرب مطلب وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ آیا کونسی میں، جب تم زمین میں مارو، یعنی زمین میں سفر کرو، اسی سے آیا الذی یضرب، جو کیا کرے، من اول قرآن الی آخر، جو قرآن کریم کے اول سے آخر تک کیا کرے؟ سفر کرے، مارے مطلب نہیں بلکہ سفر کرے۔ کلما حل ارتحل، اس دوران سفر جہاں جہاں بھی کیا ہو جائے؟ ٹھہرے، پھر کیا ہو جائے؟ دوبارہ پھر سفر وہ شروع کر دے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو آگے۔ امام دارمی نے سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے استاد کون ہے؟ ابی بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کیا کانا اذا قرأ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ برب الناس پڑھ لیتے تو کیا کرتے؟ افتتح من الحمد، تو حمد سے یعنی الحمدللہ رب العالمین سے پھر کیا کرتے آپ؟ آغاز فرماتے۔ حمد کا معنی وہ حمد مت کر لینا، اس میں لکھ لو سورہ فاتحہ۔ ثم قرأ من البقرہ الی اولئک هم المفلحون، پھر کیا کرتے؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کرتے اور اولئک هم المفلحون تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ ثم دعا بدعاء الختمہ ثم قام، پھر کیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعائے ختم قرآن پڑھتے یا ختم قرآن کی دعا مانگتے، دونوں میں ترجمہ کر سکتے ہو۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کر کے کہیں جایا کرتے تھے۔ موبائل جمع، چلو سمجھ میں بات آ رہی نا؟ دقت تو نہیں آئے نا؟ آسان تو ہے؟ چلے خامسہ میں جانے کے بعد مشکلات تو نہیں آنی چاہیے۔ ایک بات بیٹے، جب بھی آپ ختم قرآن کریں تراویح میں بطور خاص کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں چلو قل بذات شریف کے بارے میں آگے روایت آ رہی ہے، دیکھو آج ختم کر کے رہوں گا آج۔ وَيُكْرَهُ قَطْعُ الْقِرَاءِ لِمُكَالَمَةِ أَحَدٍ، کسی کی سے بات کرنے کے لیے قرات کو منقطع کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ دلیل کیا دے رہے ہیں آگے؟ حلیمی نے کہا ہے لِأَنَّ كَلَامُ اللَّهِ لَا يَنبَغِي أَن يُؤْثَرَ عَلَيْهِ كَلَامُ غَيْرِهِ، وہاں میں آیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یؤثرون بھی پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھوں گا وہی جو قرآن میں آیا وَيُؤْثِرُونَ تو مشہور بنا لو، کیونکہ اللہ تبارک کے کلام کے لائق و مناسب نہیں ہے کہ اس پر دوسرے کے کلام کو کیا کیا جائے؟ ترجیح دیا جائے، یا دوسرے کی بات کو کیا کی جائے؟ ترجیح یا فوقیت دی جائے، ترجمہ کر سکتے آپ۔ اچھا، امام بیہقی نے اس کی تائید اس روایت سے کی ہے جو کیا ہے؟ صحیح میں، صحیح سے مراد بخاری، صحیح بخاری کے میں پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں بھی صحیح یا صحیح نہ جائے اس سے مراد کیا ہے؟ صحیح سے مراد بخاری، اور صحیح سے مراد بخاری اور مسلم۔ چلیں اب کیا روایت کریں وہاں اس کے ذکر کرتے ہیں، دیکھو بڑا کہا نا ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر بہت زبردست سنت پاک کے پابند تھے۔ ان کے بارے میں نے لکھا طبقات الحفاظ ہے کیا نام کتاب کا، ایک زمانوں کے بڑے ہوئے، اس میں موجود ہے کانا جید الحدیث ولم یکن جید الفقہ، یہ حدیث پر بہت زبردست عمل کرنے والے تھے، بہت زبردست ہے کہ اس کے ان کے واقعات ہیں۔ کانا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیا کرتے تھے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرتے، لم یتکلم حتی یفرغ منہ فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب،
فرغ یا فروغ آتا ہے شاید، جی نصرہ سے، کہ جب وہ کیا کرتے تھے قرات کیا کرتے تھے تو کسی سے بات نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ قرات سے فارغ نہ ہو جائیں. تو ہم بتا رہی ہے وَيُكْرَهُ أَيْضًا الضِّحْكُ وَالْعَبَثُ وَالنَّظْرُ إِلَىٰ مَا يُلْهِي، اور یہ بھی کیا ہے ہنسنا اور کیا ہے بیکار کی چیزیں کرنا عبث، اور ذہن کو بانٹنے والی چیزوں کی طرف نظر کرنا بھی کیا ہے مکروہ ہے. وَالنَّظْرُ إِلَىٰ مَا يُلْهِي، اب یہ کوئی ہو سکتا ہے ماں عام ہے، سمجھ توجہ کے ساتھ موبائل ہے یا کوئی اور چیزیں ادھر ادھر دیکھنا، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ وسائلہ کیا مناسب میں ہے رجال لا تلہیہم تجارہ، رجال لا تلہیہم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کیا ہے خرید و فروخت کچھ بھی چیز اللہ کے عبادت سے نہیں روکتے ہیں. اس پر آپ شاندار تقریر کر سکتے ہو، جمعہ کا بیان لے لو، کیسی جگہ میں مسجد پہنچ جاؤ جہاں سب کیا بیوپار لوگ ہیں، بولو کہ آپ لوگ کیسے مرد ہو؟ مرد تو وہ ہیں جن کے بارے میں کہا کہ لا تلہیہم تجارہ، آپ کیسے تجارت کرتے ہو؟ ایسے لوگ کے سب میں آپ بھی کھڑے جاؤ گھما پھرا کے ایسا ان کے جو بھر دو، کل سے کہے گا بھائی ٹھیلا چھوڑو نمازی پڑھو. ایسے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے جو کیا ہوا تم آگ لگا دیتے دل میں، کیا وہ آگ لگا دی دل میں، تب پیسے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں. دنیا الگ ہے بیٹا، اس میں جاؤ کو بڑا مزہ آتا ہے. بڑا عجیز قرات القرآن بالعجمیہ مطلقاً، اور عجمی یعنی غیر عربی زبان میں قرات کیا ہے مطلقاً. مطلقاً سے مراد اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں. سواء احسن عربیہ عملہ فی الصلاۃ ام خارجہ، اب مطلقاً ہے، مطلقاً عجمی زبان میں کیا قرات کیا ہے یہ جائز نہیں. اس پہ ایک روایت آ رہی امام اعظم کی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی ہدایت کے اندر، کہ نماز وغیرہ میں کیا ہے فارسی میں کوئی پڑھتا ہے درست ہے کہ نہیں، اختلاف پڑھیں آپ لوگ، نور ایمان پڑھیں، اس میں بھی بات آنے والی ہے ہدایت کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب سفید الصلاۃ، شاید کے ہے تقریباً. دیکھو جلدی کرو بھی بڑا ختم کرنا ہے. تو میں اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا، آپ کیا ہے پڑھ لیجیے گا، کچھ تھوڑے بہت اختلاف نیچے آگے آ رہے ہیں. خواہ وہ عربی اچھی طرح بول جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نماز میں پڑھے یا غیر نماز میں پڑھے. کچھ صورتوں میں امام اعظم نے اجازت دی ہے نماز وغیرہ کے اندر، غیر نماز میں نہیں، اس کی بات بھی نیچے آنے والی. ولا تجوز القراءۃ بالشاذہ، شاذ قراءت کیا ہے جائز نہیں ہے. شاذ قراءت کون ہے بیٹے؟ قراءت سبا کے علاوہ جو ہے نا اشارہ کے علاوہ سب کو کیا مانا گیا شاذ مانا گیا. لیکن آپ شاذ کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہو، شاذ کی تاریخ پیچھے پڑھے ہیں، جس میں 3 چیزیں، ہاں 3 میں سے کوئی ایک چیز نہ ایسے کچھ ہے نا، دیکھنا ذرا پیچھے پڑھ چکے ہو. کہاں جلدی بتاؤ اشاذ جی، یہ دیکھو صفحہ نمبر 23 میں 23 ہے. عنوان کیا ہے؟ معرفت المتواتر والمشہور والاحاد والشاذ ہے. اسی کے ضمن میں شاذ کے بارے میں پڑھ چکے ہو، اگر آپ سمجھ جانا اس میں، اب میں تفصیل نہیں کروں گا. ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا اس بات پر کیا کہ یہ قرات بالشاذ کیا ہے جائز نہیں ہے. لیکن ذکر محبوب الجزری جوازہ فی غیر الصلاۃ، لیکن محبوب جزری نے نماز کے علاوہ میں اس کے جائز جواز کا قول ذکر کیا ہے. کیوں ذکر کیا ہے؟ بہت زبردست اشارہ کر رہے ہیں بیٹے. قیاساً علی روایت حدیث بالمعنی، روایت بالمعنی حدیث کی جو روایت ہے نا، روایت حدیث بالمعنی پورا ترجمہ کرنا، روایت بالمعنی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی جس طرح کیا ہے حدیث پاک کے اندر پیچھے بیان پڑھ چکے ہیں. صفحہ نمبر 25 کھولو تو، صفحہ نمبر 25 جی ہے، اس میں کیف تحملوا لکھا ہے، ہیڈنگ کے در نیچے کیا لکھا ہے؟ لأن المقصود ہنا تینوں عبارت ہے. کیفیت الادا وليس كل من سمع من لفظ الشیخ يقدر على الاداء كهيئته بخلاف الحدیث، لکھا ہے فإن المقصود بھی المعنى باللفظ، ٹھیک ہے نا. حدیث پاک کے اندر کا روایت بالمعنی یہ درست ہے. اسی میں آپ نے اس طرح کی بات پڑھی تھی، میں نے اس میں کچھ کہا تھا، آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے جی؟ اس میں کچھ بات کہی تھی حدیث پاک کی کیا ہے؟ سب بلوا کے بیٹھو یار، نہیں یاد ہے؟ ریکارڈنگ کر دیں، ڈھونڈنا میں سن لینا. چل ماشاء اللہ سب بھلوا کے بیٹھے، یاد نہیں آ رہا سمجھا رہا حدیث پاک. میں تو تفصیل سے بیان کیا تھا اس میں. حدیث پاک جو بیان کرتے ہیں تو کیا ہے جیسے سنے ہیں ویسے ہی بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کنڈیشن ہے جسے کہ جو ہم نے سنا اس کا معنی نکلتا ہے الفاظ میں کچھ چینجنگ کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں روایت بالمعنی کہتے ہیں اس کو. یہ حدیث پاک میں جائز ہے لیکن قرآن شریف میں جائز نہیں، پیچھے بیان کر چکا تھا. اسی کو کہہ رہے ہیں انہوں نے غیر نماز میں کیا ہے جائز قرار دیا ہے. کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ روایت بالمعنی والا حدیث پر. یہ حدیث پاک کو بالمعنی معنی کے لحاظ سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، الفاظ اگر سے کچھ چینج ہو جائے.
پیچھے بات آئی یار بھول جا رہا ہے. جی آپ لوگ قرآن شریف کیوں کر نہیں سکتے روایت میں ایسا ہے وہ- چلو ہاں عجمی زبان میں لکھا ہے کیا؟ دیکھو توجہ بڑے، قرآن کریم کو کیا ذریعے معاش بنانا کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، اللہ اکبر بچائے. کسی کوئی ایسا ذریعہ بنانا کہ جس سے وہ کیا کرے؟ کمائی حاصل کرے. یکتا سب بھی ہاں یہ کیا ہے؟ منع ہے. بتاؤ آجوری نے ایک حدیث پاک کی تخریج کی عمران بن حسین سے مرفوعاً کہا جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور کیا کیا؟ جو قرآن شریف کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرے؟ اس کے ذریعے سے سوال کرے، اللہ ہی سے مانگے بھیا. فَإِنَّهُ سَيَأْتِي قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ اللہ. اگر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ لوگوں سے سوال کریں گے. ارے بابا وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن شریف کچھ پڑھ کے بھول جاتے ہیں. وہاں بھی ایک بات کریں کہ ادب کے خلاف ہے کہ یہ کہنا کہ میں بھول گیا، یہ کہے کہ میں بھلا دیا گیا. میں بھولا نہیں بلکہ میں بھلا دیا گیا. قرآن شریف میں آیا ہے وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. بھولنے وغیرہ کی نسبت جو بھی خراب چیزیں نا وہ سب بدمع شروع کرتے ہیں. أَن يَقُولَ نَسِيتُ آیَةً كَذَا، میں نے ایسی اسی آیت بھلا دی. بل انسیتها، قرآن شریف ہے نا انسیتها، بلکہ یہ کہے کہ میں اسے بھلا دیا گیا. کیوں؟ صحیحین کی حدیث پاک ہے، اس بارے میں کیا ہے؟ نہیں وارد ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا، بلکہ کیا کہ میں بھلا دیا گیا. اچھا وَنِسْيَانُهُ كَبِيرٌ، اور قرآن شریف کو بھول جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ ابو داؤد وغیرہ نے حدیث پاک کی تخریج کی ہے. حدیث ابی داؤد وغیرہ ہی عریضت علیہ ذنوب امتی، میرے پاس میری امتی کے گناہ پیش کیے گئے. فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیۃ اوتیہا رجل ثم نسیہ، میں نے کوئی بھی ایسا بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ کسی بندے کو قرآن شریف سے کوئی صورت یا آیت دی گئی اور اس نے کیا کیا؟ اسے بلا دیا. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی.